الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو عمر یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے دین اسلام کے حوالے سے ایک جامع بات بتا دیجئے جو اس قدر واضح ہو کہ لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ آپ کے بعد کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل، تم یہ کہو، آمنت باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اسی پر استقامت اختیار کر، یعنی اسی پر ثابت قدم رہو۔ اس حدیث میں ایک صحابی ابو عمر یا ابو عمرہ جس کا نام سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، اور ایسی جامع انداز میں فرمائیے کہ میں کسی سے بھی اس کے بعد نصیحت کا مطالبہ نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر اور جامع نصیحت فرما دی کہ تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا، اور پھر اسی پر استقامت اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر تعلق بناؤ اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور اسی پر ثابت قدم رہو، اور ایسے طریقے سے ثابت قدمی دکھاؤ کہ پھر کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے روکنے والا کوئی بھی نہ بنے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھو، یہی حدیث کا مفہوم ہے۔ مختصر جملہ ہے کہ قل آمنت باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اسی بات پر تم ثابت قدم رہو۔ یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تو میں تصدیق بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی احکامات کا، اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں، اور پھر اسی پر ثابت قدم بھی رہتا ہوں، یعنی صرف ماننے کی حد تک نہیں بلکہ عمل صالح بھی کر کے دکھاتا ہوں، نیک اعمال بھی کر کے دکھاتا ہوں، جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان پر میں عمل بھی کرتا ہوں۔ یعنی انتہائی کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میں متقی اور پرہیزگار بنوں، یہی خلاصہ ہے اس حدیث کا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے، انتہائی تقوی اختیار کرے اور گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرے۔ یہ نفس و شیطان جو ہے یہ ہمیں گناہ کی طرف لائے گا اور گھسیٹ کر لائے گا، کھینچ کر لائے گا، لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم مانتے بھی ہیں، تو نفس کی کبھی بھی نہیں ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی تقوی کا خلاصہ ہے، اور اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں خودداری پیدا ہو جاتی ہے۔ خودداری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہتی ہے، وہ انسانوں سے بے نیاز رہتا ہے۔ کوئی مصیبت میں وہ پڑ جائے، کوئی پریشانی ہو یا کوئی مدد کی ضرورت ہو تو وہ انسانوں سے تو مانگتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو بھی مصیبت پریشانی مجھ پر آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس پریشانی سے نکالیں گے اور یہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور کوئی بھی انسان مجھے ہرگز نقصان نہیں دے سکتا، خواہ وہ کتنا ہی ہمارے خلاف پلاننگ اور منصوبے بنائیں، وہ ہمارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو تقوی پرہیزگاری، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ انسان میں خودداری آ جاتی ہے۔
اور دوسرا اثر اور فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آ جاتی ہے۔ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنتا ہے وہ متقی پرہیزگار رہتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، تو اس میں عاجزی آ جاتی ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا، وہ عاجز پسند انسان ہوتا ہے، وہ اپنے مال و دولت پر، اپنے خاندان پر، اپنے لباس پر، اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ کبھی بھی تکبر اختیار نہیں کرتا۔ اور متواضع شخص جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، تکبر سے دور رہتا ہے، کسی کو حقیر نہیں جانتا، تو رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، یہاں دنیا میں بھی اسے عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اس میں عاجزی آ جاتی ہے، یہ دوسرا اثر اور دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا اثر تقوی اور پرہیزگاری کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ وسعت نظری آ جاتی ہے، جسے براڈ مائنڈڈ ہم کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کے بارے میں اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جہاں بھی کوئی بھی مخلوق ہو، خواہ انسان ہو، خواہ جانور ہو، خواہ کوئی بھی ہو، انسانوں میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن جب کوئی محتاج بنتا ہے اور کسی کو بہت زیادہ شدید ضرورت، اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو متقی پرہیزگار شخص کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، وہ نرم دل ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کے ساتھ مدد کرنے کا ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ دوسرے مخلوقات کے ساتھ ہم مدد کریں، خواہ وہ جانور ہو اور وہ جانور اس کا محتاج ہو تو جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کر کے دکھاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ متقی پرہیزگار شخص، خواہ وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ نرم دل بن جاتا ہے، تو وہ ہر مخلوق، خواہ انسان ہو یا جانور ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کے نظریے میں وسعت نظری آ جاتی ہے، وسعت نظر آ جاتا ہے اس کے ذہن میں، وہ ہر کسی کا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہی بہت بڑی خوبی ہے ایک متقی اور پرہیزگار انسان کی، اور تقوی اور پرہیزگاری کا ایک یہ فائدہ اور ایک یہ اثر بھی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ متقی پرہیزگار انسان وہ بہادر ہوتا ہے، وہ باہمت ہوتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا۔ جیسے بھی حالات اس پر آ جائیں تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا تعلق ایسی ذات کے ساتھ ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ حالات جو بھی ہوں یہ آئے ہیں، لیکن میں حوصلہ نہیں ہاروں گا، مجھے کم ہمت اور بزدل نہیں بننا۔ وہ ہمت کر کے دکھاتا ہے، وہ صبر و برداشت رکھتا ہے اور صبر و برداشت کر کے بھی دکھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور ایک قسم کا ایک دلی اطمینان وہ محسوس کرتا ہے، تو وہ بہادر ہوتا ہے۔ متقی پرہیزگار انسان وہ بہادر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بزدل نہیں بن سکتا اور نہ ہوتا ہی ہے، کبھی بھی وہ خودکشی نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے آپ کو نقصان نہیں دیتا پریشانی اور مصائب کی وجہ سے، یہ بزدل لوگوں کا کام ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار شخص، تقوی کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں۔ پانچواں اثر جو ہے اور پانچواں فائدہ جو ہے اطمینان قلب ہے، یعنی دلی اطمینان۔ ہم میں جتنی بھی تقوی اور پرہیزگاری ہوگی تو ایک قسم کا دلی اطمینان ہم محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے، مصائب آتے رہیں گے اور بہت سخت حالات بھی آئیں گے، ذہنی ٹینشن بھی ہمیں ملے گا مختلف طریقوں سے، خواہ وہ گھر میں ہو یا باہر ہوں، گھر کے افراد سے ٹینشن ملے یا باہر کے افراد سے، یا جو بھی حالات ہوں وہ آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ مطلب اگر ہمارے دل میں تقوی اور پرہیزگاری وہ ہوگی اور ہم متقی پرہیزگار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ ہم یہی امید رکھیں گے کہ یہ عارضی آزمائش ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین بھی ہے کہ اسی کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور یہ مصیبت جو ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک قسم کا دلی سکون اور اطمینان متقی پرہیزگار شخص کے دل میں ہوتا ہے، اگرچہ ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ تو بہت
زیادہ پریشان حال ہے، لیکن اگر ہم ان سے پوچھ لیں تو وہ شکر ادا کریں گے ہر حال میں، اور اس کا دل مطمئن ہوگا۔ اگرچہ وہ پریشان ہوں گے، مطلب پریشانی کی وجہ سے وہ غمگین دکھائی دیں گے، لیکن دلی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے وہ پھر بھی مطمئن ہوں گے۔ یہ سارے فوائد ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے۔ انسان میں بہادری آ جاتی ہے، باہمت بن جاتا ہے، اس کے دل میں ایک قسم کا سکون آ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوددار بنیں، ہم عاجز پسند بنیں، ہم میں وسعت نظری آ جائے اور تنگ نظری ہم سے دور ہو جائے، ہم میں بہادری آ جائے اور ہمیں اطمینان قلب اور دلی سکون نصیب ہو، تو اس کا واحد حل ہے گناہوں سے بچنا، خواہ کوئی بھی گناہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔